السلام علیکم، ویلکم بیک مریم خان بلاگس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ ہوپ سو کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے ساتھ نہیں جڑے، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور انسٹاگرام کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کر آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم بات کرنے والے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ریڈ فلیگ ہسبینڈ کے بارے میں۔ آج کل کے دور میں کچھ ٹرمز بہت زیادہ چل رہی ہیں، دو بہت چلتے ہیں، گرین فلیگ، ریڈ فلیگ، ہے نا؟ اچھا، اب اس میں سے ریڈ فلیگ بیسیکلی ہوتے کون ہیں یا گرین فلیگ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ لوگ کہہ لیں یا ہسبینڈ، ہم یہاں پہ بات کریں گے۔ تو ریڈ فلیگ ہسبینڈ وہ ہسبینڈ ہوتے ہیں جو کہہ دیں کہ آپ لوگ کے ساتھ، آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہیں ہوتے، بہت زیادہ لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اوپر سمجھتے ہیں، اگلے بندے کو انسان ہی نہیں سمجھتے، جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے بیوی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، جو بیوی کو بات بات پر اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابیوز کرنا، چلانا، چیزوں کو توڑنا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا، ہر بات پر کوئی نیا ڈرامہ جو ہے کریٹ کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی فیملی کو آپ کے سامنے ذلیل کرنا، آپ کو تذلیل کرنا، تم کوئی کام نہیں کر سکتی، انسلٹ کرنا، کامنٹ کرنا، طنز کرنا، آپ کے پیرنٹس پر تنقید کرنا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہسبینڈ جو ماماز بوائے ہوتے ہیں نا، اپنی ماں کی ہر بات مانتے ہیں، میری ماں نے کہا تم نے ایسے کرو، میری ماں نے یہ کہا، میری ماں نے وہ کہا۔ بیوی سے ماں کو زیادہ اہمیت دینا، یعنی ہر وقت اپنی فیملی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، ان کو اہمیت دینا، ٹھیک ہے؟ اور اپنی فیملی کے سامنے اپنی وائف کی امیج کو ڈاؤن کرنا، اپنی وائف کو جو ہے وہ نیچا دکھانا فیملی کے سامنے، ٹھیک ہے؟ گھر کے جو فائنینشلی حالات ہوتے ہیں، اگر اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو اس پہ چیخنا، چلانا، ٹھیک ہے؟ بچوں کی رسپانسبلٹیز نہ لینا، سارا دباؤ جو ہے وہ بیوی پہ ڈال دینا، اور غیر ذمہ دار شوہر، یہ سب ہوتے ہیں ریڈ فلیگ شوہر۔ جی ہاں، جن میں یہ سب کوالٹیز ہوتی ہیں نا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اعلیٰ کوالٹیز، یہ سارے ریڈ فلیگ شوہر ہوتے ہیں۔ اب گرین فلیگ شوہر کون سے ہوتے ہیں؟ گرین فلیگ شوہر اس کے الٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان ساری باتوں کے الٹ جو ہوتا ہے وہ گرین فلیگ شوہر ہوتا ہے، یعنی جو بیوی کو عزت دیتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے۔ اب ایک اور بات ہوتی ہے، کچھ ہسبینڈ مکس ہوتے ہیں، ان میں ریڈ اور گرین فلیگ دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی وہ بیوی کو رسپیکٹ تو کرتے ہیں، بیوی کے لیے فیملی کے سامنے سٹینڈ بھی لے لیتے ہیں، بیوی کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کی ہر خواہش بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ غصہ کرتے ہیں، وہ چیختے چلاتے ہیں، ان کے سامنے اگر بیوی کوئی بات کرے تو وہ چیخنے لگ جاتے ہیں۔ بیسیکلی وہ گرین فلیگ ہوتے ہیں، یعنی وہ بیوی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بہت اچھے ہیں، اور اچھا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں مکس ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہسبینڈ کے ساتھ ہم لوگ کس طرح جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، کس طرح اپنی لائف کو اسپینڈ کر سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں ایسے بندے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات، جو سب سے اہم سوال آتا ہے کہ یہ جو ریڈ فلیگ والے ہسبینڈ ہوتے ہیں، کیا یہ شادی کے جو کہہ دیں کہ ان کے ساتھ شادی ٹھیک چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ شروع میں جب شادی ہوتی ہے نا تو سب کچھ بہت اچھا اور بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے، لو، رومانس، سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ سوچتی ہیں کہ شاید یہ انسان بدل گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیوی سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، وہ، اور پھر دوسرے دن پھر وہی حرکت شروع ہو جاتی ہے، 2 دن ٹھیک رہ کر۔ سب کے سامنے وہ سویٹ ہوتے ہیں، لیکن اکیلے میں وہ پھر مونسٹر بن جاتے ہیں، پھر ان کی وہی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو ایسے، اچھا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو شروع میں بہت سویٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کی حرکتیں آپ کو، ان کے بارے میں آپ کو جو پتہ ہے وہ سال کے بعد چلتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتے ایسے لوگ۔ جو انسان جیسا ہے اس نے ویسے ہی رہنا ہے، انسان کی فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی۔ ہاں، انسان کی عادتیں چینج ہو سکتی ہیں، جیسے اگر آپ کے ہسبینڈ اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ عادتیں آپ کی چینج ہو سکتی ہیں، اگر انسان کوئی اور بری عادت ہے اس کے اندر، لیکن انسان کی فطرت نہیں چینج ہوتی۔ یہ بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ انسان کی فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کی عادتیں چینج ہو سکتی ہیں، آپ اپنی عادتوں کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اپنی فطرت کو نہیں چینج کر سکتے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ
جب یہ ایسے مرد جو ہوتے ہیں جو گھر میں ہر وقت چیخنا چلانا غصہ کرنا بیوی کو ڈسرسپیکٹ کرنا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ہر وقت آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، آپ پریشان رہتی ہیں، آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ بے سکونی فیل ہوتی ہے. کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ اوروں کی باتیں سن لیتا ہے، چلو ساس کا بھی سن لیتا ہے، نند کا بھی سن لیتا ہے، گھر والوں کی بھی باتیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کا اپنا پارٹنر، اس کا اپنا شوہر اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے واقعی میں ہی برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ شوہر کے ساتھ بیوی کو ایک بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ امیدیں. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس سب سے نپٹنا کیسے ہے. اس سب سے ہم نے جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو سیف رکھنا ہے، ایسے شوہر کو کس طرح آپ بدل سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ انسان کی عادت چینج کر سکتے ہیں، اس کی فطرت نہیں. تو اگر تو آپ کے ہسبینڈ ایسے ہی ہیں نا کہ مطلب پل میں تولا پل میں ماشا، تو یار آپ ان کو چینج نہیں کر سکتی. ہاں، لیکن آپ اپنے آپ کو، اپنے بیہیویئر کو ضرور چینج کر سکتی ہیں. آپ کو سکون اپنے لیے چاہیے نا، تو بس اپنے سکون کے لیے آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اور کسی کے لیے آپ نے نہیں کرنا. آپ نے صرف اپنے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ بات، ایکسپیکٹیشنز. جی ہاں، وہ ایکسپیکٹیشنز جو عورتیں اپنے مردوں سے بہت زیادہ لگا لیتی ہیں. یار اپنے ہسبینڈ سے ایکسپیکٹیشنز لگانا بند کر دیں، یہ بہت ضروری ہے. اپنے آپ سے کہیں کہ میں جانتی ہوں کہ میں کون ہوں. اپنے آپ کو کہیں کہ یعنی ہم جو اپنے آپ کو بیکار سمجھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہسبینڈ کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم تو ان کے بغیر ذرا سا ہل بھی نہیں سکتے، ہم تو کہیں جا بھی نہیں سکتے. نہیں، اپنے آپ کو بیکار سمجھنا بند کریں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کریں. جب آپ کے ہسبینڈ ناراض ہوں، غصے میں ہوں، اینگری ہو، تو اپنے آپ کو کسی دوسرے کمرے میں مطلب بیٹھ جائیں. جا کے مقابلہ کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ آپ ان کو اگنور کریں. کیونکہ مقابلہ کرنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. سم ٹائم مقابلہ کرنے سے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ جتنا اگلے بندے سے مقابلہ کرتی ہیں، اگلا بندہ اتنا چڑھتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ریڈ فلیگ ہسبینڈ ہوتے ہیں نا، یہ نارسسسٹ بھی ہوتے ہیں. مطلب آپ جتنا ان لوگوں سے بحث کرتے ہیں، ان لوگوں کو انرجی ملتی ہے، اتنا یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اتنا آپ لوگوں کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا خود کا کچھ نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ یہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بحث کریں. ان لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کا بحث کرنا، اور جب آپ بحث کرتی ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بات کو مزید کہیں سے کہیں لے کے چلے جاتے ہیں. اپنے سر پر انہوں نے کبھی الزام نہیں لینا، انہوں نے ہمیشہ آپ کے سر پہ الزام لگانا ہے. اور یہ جو چالاک ہوتے ہیں نا لوگ، یہ ہسبینڈ جو ایسے ہسبینڈ ہوتے ہیں، یہ معافی نہیں مانگتے. ایک بات یاد رکھیں، یہ بات کا رخ ایسے موڑتے ہیں کہ آپ کو اپنا آپ ہی گنہگار لگنے لگ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ کے ہسبینڈ انسلٹ کریں، ایک بات یاد رکھیں، ان کی انسلٹ کا جواب نہیں دینا، آرگومنٹ میں شامل نہیں ہونا. ہاں، اگر آپ کہتے ہیں یا خاموش ہیں، نہ دیں ان کے غصے کو جواب. جیسے ایک آپ کے ہسبینڈ جب اچھا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اسپیشلی بات تب کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں روم کے باہر کوئی بیٹھا ہے، گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں. ان کی کوشش تبھی ہوتی ہے آپ کو چڑھانے کی. اور اچھا تب کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ بدلے میں چلائے گی. اور مزے کی بات ہے، ہماری سوسائٹی میں لوگ جب عورت جواب دیتی ہے پلٹ کے، تو وہ ہسبینڈ کی بات کو بھول جاتے ہیں. ان کے نزدیک جو صرف عورت کا بولنا ہوتا ہے نا، وہ نظر آتا ہے کہ تم اپنے ہسبینڈ کے سامنے بولی ہو. وہ تو مرد ہے بھائی، وہ تو بولے گا. کہا جاتا ہے نا، وہ تو مرد ہے، وہ تو بولے گا. غصہ آ گیا، تم کنٹرول کرو. آپ کو بالکل اگنور کرنا ہے، بالکل اگنور. جتنا آپ اگنور کریں گے، جتنا آپ خاموش رہیں گے،
اتنا آپ جو ہے آپ کی ویلیو لوگوں کی نظروں میں اپنی نظروں میں بڑھے گی. یہ بات بھی یاد رکھیں, کیونکہ ایسے انسان سے آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتی, اور آپ نے جیتنا بھی نہیں ہے. ایسے انسان سے آپ نے جیتنا نہیں ہے بالکل بھی, یہ بات یاد رکھیں. اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ فری لانسنگ شروع کریں, ٹھیک ہے, کوئی اسکل سیکھیں, کام کریں. ایجوکیشن نہیں ہے تو یوٹیوب کریں, آن لائن کوئی کورس سیکھ لیں, اسٹیچنگ کریں, کوکنگ کریں, کسی بھی طرح اپنے آپ کو فائنینشلی کریں اسٹرانگ. آج کل کے دور میں ایک عورت کا فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گی تو بار بار اپنے ہسبینڈ کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے. آپ ہاتھ نہیں پھلائیں گے بار بار. ہوتا ہے نا ایک انسان کو بار بار پیسے مانگنا, اور اس انسان کو موقع مل جاتا ہے آپ کو انسلٹ کرنے کا. ایسے ہی ہے نا. تو اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں. وہ خواتین جو خود کو فائنینشلی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن وہ کہتی ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں رکتے, ہمارے ہسبینڈ لے لیتے. ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں, اپنے لیے سائڈ پہ کچھ رقم سیو کر کے رکھیں. یہ میرا آپ کو دل سے جواب ہے کہ یار اپنے لیے سائڈ سے کچھ رقم کو سیو کر کر رکھیں. تھوڑی صحیح لیکن اپنے لیے رقم کو سیو کریں. چاہے 5,000 صحیح, چاہے 3,000 صحیح, لیکن اس کو سیو کریں, ٹھیک ہے. چھوٹی رقم صحیح لیکن سیو ضرور کر کے رکھیں اپنے لیے. کوئی بزنس شروع کریں. آپ جب چھوٹا ہی صحیح, کوئی مطلب 5,000 سے 6,000 سے شروع کر لیں, لیکن کچھ نہ کچھ شروع کریں کام. ہر ماہ کچھ بچت کریں. جب ایک عورت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا, وہ سیلف رسپیکٹ اسے واپس ملتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ان کیس بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے شوہر کے ساتھ آپ کا, تو آپ کے پاس کچھ سیونگ ہونی چاہیے. اگر ان کیس آپ تھک جاتی ہیں اور آپ کی بس ہو جاتی ہے اور آپ کہتی ہیں بس یار اب برداشت ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل کے دور میں نا سگے خونی رشتے بھی پیسے کے بغیر نہیں رکھتے, کسی کو نہیں پوچھتے. یہ بات یاد رکھیں. ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ سے بات کریں نا آپ کے ہسبینڈ, تو ان کو اسمارٹلی طریقے سے ڈیل کریں. اب بدتمیزی نہیں کریں, بے رخی نہیں دکھائیں, صحیح طریقے سے, ایک اسمارٹلی طریقے سے نہیں ڈیل کریں. جب آپ کے ہسبینڈ کا موڈ اچھا ہونا, ہماری سوسائٹی میں موسٹلی عورتیں کیا کرتی ہیں, جب موڈ اچھا ہوتا ہے یا تو انہوں نے پیسوں کی بات کرنی ہوتی ہے یا سسرال کی بات کرنی ہوتی ہے. لیکن جب موڈ اچھا ہو تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا ان کے ساتھ وہ بات کریں جو آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں ہوتی ہے. اگنور کریں. یہ جو فیملی کو ہر وقت بیچ میں لے کے آنا, ہسبینڈ ہو, سسرال ہو, ساس ہو, نندے ہوں, ان کو بیچ میں لانے سے اگنور کریں, اوائڈ کریں ان لوگوں کو. ان کو نہ بیچ میں لے کے آئیں. اپنا جو ہے وہ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. جتنا آپ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی, آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. یہ باقی رشتے بالکل بے معنی ہوتے ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں گے تو باقی سب خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اپنے شوہر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں. ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ تو میری سنتے نہیں ہو. مطلب انہیں تھوڑا سا ڈرامیٹک طریقے سے بات کریں, لائک کہ آپ تو میری بات نہیں سنتے, مجھے بہت اکیلا فیل ہوتا ہے. اب اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں تمہاری ماں جو ہے وہ سارا کچھ خراب کر دیتی ہے. ماں کے اوپر رکھ کر بات کرنا. دیکھیں کوئی بھی انسان, کوئی بھی مرد جو ہے, کوئی بھی ہو, مرد ہو رہا تو وہ اپنی ماں پہ بات نہیں برداشت کرتے. مسئلہ یہ کہ عورتیں ذرا تھوڑا خاموش ہو جاتی ہیں, دب جاتی ہیں اگر ان کی فیملی کے بارے میں بات کی جائے. لیکن جو مرد ہے
وہ دبتا نہیں ہے، وہ بول پڑتا ہے اگر اس کی فیملی کے بارے میں بات کی جائے۔ تو آپ نے اپنی فیملی، ان کی فیملی کے پہ بات نہیں کرنی۔ یار فیملی پہ بات نہ کرو، میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا تو چلو کبھی ہلکی پھلکی انسان بات کر لیتا ہے، 24 گھنٹے ایک بات کو آپ کو کرنا کہ تمہاری تو ماں ایسی ہے، تمہارے تو باپ ایسے ہیں، تمہاری تو فیملی ایسی ہے، ایک بندہ چڑ جاتا ہے ایک بندہ کہ یار اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو ہر وقت میری فیملی کے بارے میں بات کرتی رہتی ہے، میری فیملی کا بولتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی فیملی کے بارے میں کوئی کب تک کتنا سن سکتا ہے، مجھے بتائیں آپ۔ کوئی کتنا سن لے گا اپنی فیملی کے بارے میں؟ تو اتنا زیادہ فیملی کو بالکل مت انوالو کیا کریں ہر بات میں۔ آپ اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ ڈسکس کیا کریں، جب بھی کوئی بات ہو نا اپنے شوہر کے بارے میں ڈسکس کریں۔ اگر آپ واقعی میں ہی چینجنگ لانا چاہتی ہیں تو ایک بات یاد رکھیے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پروفیشنل کنسرنر جو ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک نیچرل پرسن جو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو انسان جو ہوتا ہے، جو پازیٹیو باتیں کرتا ہے، ان سے بات کریں، بات کرنے کی کوشش کریں، ان سے بات کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تھیراپی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ مسئلہ خراب ہے تو تھیراپسٹ سے جو ہے وہ ضرور رابطہ کریں، ان سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں اگر بہت زیادہ مسئلہ خراب ہے تو۔ ضدی انسان سے ضد نہیں لگائی جاتی، ضدی انسان سے آپ ضد لگائیں گی کام مزید خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ریڈ فلیگ بندے سے اگر آپ ضد لگا کے بیٹھ جائیں گی تو بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، انہیں مزید خراب مت کریں، اور اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتی نا تو خاموش ہو کر دیکھیں کچھ عرصہ، خود ہی حالات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا بہتر ہونا شروع کر دیں، خاموش ہونا شروع کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میری بہنوں، سب سے اہم بات میں جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں نا، خود آپ نے اپنے لیے جینا ہے۔ خوش رہنے کا حق آپ کو بھی ہے۔ شادی میں رہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھول جانا، اپنے آپ کو سیکریفائز کر دینا۔ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، سیکریفائز کر دیتی ہیں کہ یار میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں، میرے ہسبینڈ تو ایسے ہیں، میرے ہسبینڈ تو ویسے ہیں، میرے ہسبینڈ تو یہ، میرے ہسبینڈ تو وہ۔ کیوں؟ آپ کا خوش رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کی شادی ہوگی تو اس کا مطلب ہے سارا کچھ ختم ہو گیا۔ مطلب اگر ہسبینڈ نے کہہ دیا تو میں نے کہیں جانا ہے، ہسبینڈ کے لیے میں نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، ہسبینڈ کے لیے میں نے تیار ہونا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مطلب ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کیوں آپ کو ایسے انسان کو خوش کرنے کی باتیں نہیں کر رہی، یا یہ نہیں کہہ رہی کہ تیار ہو جائے۔ کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو شروع میں باتیں بتائی ہیں نا، بہت زیادہ کوالٹی، ایسے لوگوں کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے، آپ ایسے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو خوش کر لیا، اپنے آپ کے بارے میں سوچ لیا، تو ایسے لوگوں کی فکر چھوڑ دیں۔ اپنے آپ کے لیے اچھے کپڑے پہنے، تیار ہوں، کپڑے پہنے، جو ہے وہ میک اپ کرے ہلکا سا، لائٹ سا، اچھی فیلنگز ہوتی ہیں، اچھا بندہ فیل کرتا ہے جب آپ خود کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایفرٹ کرتے ہیں۔ دوسرے کے لیے ایفرٹ تب کی جاتی ہے، وہاں نظر آتی ہے جہاں پہ پتہ ہو کہ یار اگلا انسان جو ہے وہ بدل جائے گا، یا کچھ نہ کچھ تو وہاں سے ہمیں ملے گا کہ میرے ہسبینڈ میری تعریف کریں گے، عزت کریں گے۔ لیکن جب ایک انسان نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، نہ اس نے کبھی بدلنا ہے، نہ اس نے کچھ کرنا ہے، تو پھر فائدہ ایسی ایفرٹ کرنے کا، بتائیں مجھے، فائدہ پھر ایسے انسان کو جو ہے وہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر ایسے انسان کے ساتھ رہنے، ایسے انسان کے لیے کچھ بھی کرنے کا۔ ہاں، ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ خود کو نہیں بھولنا، خود کی قدر کریں، خود کی عزت کریں، خود کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کھڑے رہیں، سٹینڈ لیں۔
اچھے کپڑے پہنیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اپنے آپ کو، یہ ایک آپ کی کتنا تھیراپی ہوتی ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں. جتنا آپ خود کو مصروف رکھیں گی اتنا جو ہے وہ آپ کا ذہن ادھر سے ہٹے گا نیگیٹو انسان کی طرف سے. جتنا آپ خود کو مصروف رکھیں گے. آپ کا خود کو مصروف رکھنا بہت ضروری ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. آج کی ویڈیو جو ریڈ فلیگ ہسبینڈ کو ہینڈل کرنا، ایموشنلی ہیلتھ کو اپنے بچانا، ٹھیک ہے. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. ضرور بتائیے گا مجھے کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ ولاگ کیسا لگا اور آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سٹوری ہے تو وہ بھی ضرور کامنٹ میں شیئر کریں، کیونکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ باقی عورتوں کو، باقی لوگوں کو بھی کافی جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے اور انہیں کچھ نہ کچھ ان کے کوشچنس کے آنسر بھی انہیں مل جاتے ہیں. اور انسٹاگرام کا لنک نیچے بایو میں ہے، وہاں جا کے آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. دھیان رکھیے گا اپنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، ٹھیک ہے، بائے بائے.